أوتي بمنديل فلم ينفض بها. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا. صبن کے معنی ڈالنے کے آتے ہیں، یعنی میں پانی لے کر آئی اور جو برتن غسل کے پانی کا رہا ہوگا اس برتن میں نے پانی ڈالا. سبقت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلاً، یہاں غسلاً معنی میں ہے ماء اغتسال، ماء الاغتسال، غسل کرنے کا پانی کا میں نے انتظام کیا. فافرغ بیمینہ علی یسارہ، تو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا. پھر فغسلہما، ان دونوں ہاتھوں کو پہلے دھویا، دونوں ہاتھوں کو پہلے دھویا. طریقہ یہی ہے، مسنون ہے یہ کہ غسل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں. فغسلہما ثم غسل فرجہ، پھر آپ نے اپنے مقام مخصوص کو دھویا. ثم قال بیدہ علی الارض، پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا. غالباً بایاں ہاتھ رکھا ہوگا، اس لیے کہ جو مقام نجس ہوتا ہے اس کو بائیں ہاتھ سے دھویا جاتا ہے، دائیں ہاتھ سے نہیں. تو ثم قال بیدہ علی الارض، پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا. فمسحها بالتراب، پھر اس کو مٹی پر رگڑا، اپنے ہاتھ کو مٹی پر. ثم غسلها، پھر اس ہاتھ کو دھویا آپ نے اہتمام کے ساتھ، پھر اس ہاتھ کو اہتمام کے ساتھ دھویا. ثم مضمض، پھر آپ نے کلی فرمائی. واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا، استنشاق کیا. ثم غسل وجهه، پھر آپ نے اپنا چہرہ دھویا. وافاض على راسه، اور اپنے سر پر پانی بہایا. سر پر پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ سر پر آپ نے اس طریقے سے پانی بہایا کہ دائیں طرف بھی پانی اور بائیں طرف بھی پانی. سر چونکہ وسط میں ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے، تو سر کا پانی، سر پہ بہایا ہوا پانی دائیں بھی گرتا ہے بائیں بھی گرتا ہے. آپ نے اپنے بدن کو دھویا. ثم افاض على راسه ثم تنحى، پھر جس مقام پر آپ نے غسل کیا تھا وہاں سے آپ تھوڑے سے ہٹ گئے. فغسل قدميه، آپ نے اپنے دونوں قدموں کو دھویا. ثم اتي بمنديل، پھر ایک تولیہ یا رومال لایا گیا. فلم ينفض بها، آپ نے اس سے اپنا بدن صاف نہیں کیا. اب اس پر بحث ہو گئی کہ بدن کو صاف کرنا مناسب نہیں ہے جی، اس لیے کہ آدمی پاک ہو جاتا ہے اور وہ جو پانی ہوتا ہے وہ پانی ذریعہ ہے اس کا طہارت کا، تو اس پانی کو صاف نہیں کرنا چاہیے، بدن ہی پہ رہنے دینا چاہیے، اور یہ کہ یہ مکروہ ہے. لیکن ثم اتي بمنديل سے اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ آپ مندیل کا استعمال فرماتے تھے، اسی لیے تو لایا گیا مندیل. اگر آپ استعمال نہیں کرتے تھے تو مندیل لایا کیوں جاتا؟ مندیل لایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مندیل کا استعمال فرماتے تھے. اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں چونکہ مقصود غسل جنابت کے ساتھ مقصود ٹھنڈک کا حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں برودت کا حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، اس لیے بدن کو نہیں پہنچا جائے اس سے، مندیل سے، تولیے کا استعمال نہ ہو. سردی کے موسم میں چونکہ ٹھنڈ لگتی ہے اس لیے بدن کو تولیے سے، مندیل سے صاف کرنا. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے